فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے مار بھگایا ان کو اللہ کے حکم سے، اہل ایمان نے اللہ کی اذن سے اور اللہ کی مدد سے دشمنوں کو شکست دی. وَقَتَلَ داود جالوت، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. یہ داؤد وہی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام ہیں جو جلیل القدر نبی اور بادشاہ ہوئے. ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے. تو رات سے معلوم ہوتا ہے کہ داؤد ایک گڈریے تھے اور جنگل میں اپنی بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے. ان کے پاس ایک گوپیا ہوتا تھا جس کے اندر پتھر رکھ کر وہ اس کو گھما کر مارتے تھے. نشانہ اتنا صحیح تھا کہ اس سے وہ اپنی بکریوں پر حملہ کرنے والے جانوروں کے جبڑے توڑ دیا کرتے تھے. جب جالوت اور طالوت کے لشکر آمنے سامنے تھے تو داؤد اتفاقاً وہاں نکلے. انہوں نے دیکھا کہ جالوت للکار رہا ہے کہ کوئی میرے مد مقابل آئے، لیکن ادھر سب کے سب سہمے کھڑے رہے، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا. یہ دیکھ کر ان کی غیرت کو جوش آ گیا. انہوں نے طالوت سے اس کے مقابلے میں اجازت مانگی اور کہنے لگے کہ میں تو اپنے گوپیے سے شیروں کے جبڑے توڑ دیتا ہوں، بھلا اس نامختون کی کیا حیثیت ہے، میں ابھی اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیتا ہوں. واضح رہے کہ ختنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور یہ ملت ابراہیمی میں ہمیشہ رائج رہا ہے. لیکن کفار اور مشرکین کے ہاں ختنے کا رواج نہیں تھا، چنانچہ نامختون بنی اسرائیل کے ہاں سب سے بڑی گالی تھی. داؤد علیہ السلام نے سپہ سالار کی اجازت سے اپنا گوپیا اور چند پتھر اٹھائے اور دیو ہیکل جالوت کے سامنے جا کھڑے ہوئے. جالوت نے ان کا مذاق اڑایا، لیکن انہوں نے اپنے گوپیے میں سے ایک پتھر رکھ کر ایسے گھما کر چھوڑا کہ وہ سیدھا آنکھ کے سوراخ سے پار ہو گیا، اس کے دماغ سے ہی نکل کے پیچھے چلا گیا اور جالوت وہیں ڈھیر ہو گیا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ نے انہیں سلطنت اور حکمت عطا کی اور جو کچھ چاہا اسے سکھا دیا. طالوت نے داؤد علیہ السلام سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، اس طرح وہ طالوت کے داماد ہو گئے. پھر طالوت نے انہی کو اپنا وارث بنا دیا اور یہ بادشاہ ہوئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت و سلطنت بھی عطا فرمائی اور حکمت و نبوت سے بھی نوازا. ان دونوں اعتبارات سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو سرفراز فرمایا. یہ سب انعامات اس واقعے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام پر ہوئے. ان سب پر متضاد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا جو کچھ کہ اللہ نے چاہا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اور اگر اللہ ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا. زمین میں جب بھی فساد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی شکل ایسی پیدا کرتا ہے کہ کسی اور گروہ کو سامنے لا کر مفسدوں کا خاتمہ کرتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین میں فساد ہی فساد پھیل گیا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے جنگوں کے ذریعے سے فسادی گروہوں کا خاتمہ فرمایا ہے. ہر بڑا فرعون جو آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقابل کسی موسیٰ کو کھڑا کر دیتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر سرکش اور فسادی کے لیے کوئی نہ کوئی علاج تجویز کیا ہوا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ. یہ قول گویا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف منسوب ہوگا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں سے خطاب ہے کہ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ. یہ ایک با مقصد سلسلہ ہے. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ان رسولوں علیہ السلام میں سے بعض نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یہ ایک بہت اہم اصول ہے. یہاں پہ بہت اہم اصول بیان ہو رہا ہے. یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ تفریق رسولوں کے بیچ میں تفریق کفر ہے، جبکہ تفضیل قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی پہلو سے فضیلت بخشی ہے اور اس اعتبار سے وہ دوسروں پر ممتاز ہے. چنانچہ جزوی فضیلتیں مختلف رسولوں کی ہو سکتی ہیں، البتہ کلی فضیلت تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. منہم من کلم اللہ، ان میں سے وہ بھی تھے جن سے اللہ نے کلام فرمایا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کا خاص پہلو ہے. ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجات بڑھا دیے. وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بڑے کھلے معجزے دیے. وأیدناہ بروح القدس، اور ان میں مدد فرمائی روح القدس کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام. روح قدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد آنے والے آپس میں نہ لڑتے جھگڑتے، یعنی نہ یہودیوں کی آپس میں جنگیں ہوتی، نہ یہودیوں نصرانیوں کی لڑائیاں ہوتی اور نہ ہی نصرانیوں کے فرقے ایک دوسرے سے لڑتے.
من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ چکی تھیں، ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم من آمن ومنہم من کفر، پھر کوئی تو ان میں سے ایمان لایا اور کوئی کفر پر اڑا رہا، ولو شاء اللہ مقتتلوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ جبرن ان پر لازم کر دیتا تو وہ اختلاف نہ کرتے اور آپس میں جنگ و جدال سے باز رہتے، لیکن ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ تو کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اس حکمت پر بنایا ہے کہ دنیا کی یہ زندگی آزمائش ہے، چنانچہ آزمائش کے لیے اس نے انسان کو آزادی دی ہے، تو جو شخص غلط راستے پر جانا چاہتا ہے اسے بھی آزادی ہے، تو جو صحیح راستے پہ جانا چاہتا ہے اسے بھی آزادی ہے۔ اللہ تعالیٰ روک نہیں سکتا کسی کو غلط راستے پہ جانے سے، روک سکتا ہے، بے شک روک سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے ہمیں، یہاں پہ جینے کے لیے چوائس دی ہے کہ آپ صحیح راستے پہ چلتے ہیں یا غلط راستے پہ چلتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔